السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین، ابھی آپ کے سامنے عزیزم مفتی سید محمد طاہر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کی روشنی میں نیت کا ذکر کیا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی ہے اس کا کوئی مقصد ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ انسان دنیا کے اعتبار سے بھی اگر کوئی کام کرتا ہے تو کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے، تجارت کرتا ہے، دکان کرتا ہے تو اس کا مقصد نفع کمانا ہے، کہیں جاتا ہے، سفر کرتا ہے، مقصد اس کو ملنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ یہ انسان ہے، یہ دنیا میں جا کر فتنہ فساد کرے گا، آپ کی اطاعت نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اس کا معلوم نہیں، جتنی بات میں جانتا ہوں۔ عالم الست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے ایک وعدہ لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی کمر پر اپنی قدرت کا ہاتھ مارا، آدم علیہ السلام کے جسم اثر سے کروڑوں انسان ظاہر ہوئی، یہ سب ایمان والے ہوں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بایاں ہاتھ مارا، اس سے زیادہ انسان آدم علیہ السلام کے جسم میں اثر سے نکلے، وہ سب کے سب ایمان والے نہیں ہوں گے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑیاں بنا دی۔ دنیا میں جس شخص کی جس خاتون کے ساتھ جوڑی ہوگی ان کے برابر میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم سے، تمام انسانوں سے ایک وعدہ لیا تھا اور یہ فرمایا تھا الست بربکم، اپنی ربوت کا وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں اور دنیا میں جا کر تمہیں میری اطاعت کرنی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا تو سب لوگ ایک دوسرے کی طرف کو دیکھنے لگے اس کا کیا جواب ہے۔ تو سب سے پہلے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، بے شک تو ہمارا رب۔ اس کے بعد تمام انسانوں نے اللہ کی ربوت کا اقرار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں بھیجیں گے، دنیا میں جا کر ہماری اطاعت کرنا۔
ہماری فرما برداری کرنا۔ ہم نے وعدہ کرا لیا ہے، آپ کے دل کے اندر اپنی ربوت کے یقین پیدا فرما دیا ہے۔ درمیان میں ہم یاد دہانے کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے پیغمبر بھیجتے رہیں گے تاکہ آپ یہ وعدہ نہ بھولیں۔ لیکن آخرت میں، قیامت میں آپ کی یہ دلیل قابل قبول نہیں ہوگی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ مقصد یہ دنیا جو بنائی ہے، یہ کائنات جو بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس میں انسانوں کو پیدا کیا ہے، ان کا مقصد جو ہے اس کے لیے فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ میں نے دنیا میں جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری اطاعت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، برے اعمال اور گناہوں سے بچیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل مقصد ہے۔ ہم دنیا میں جو آئے ہیں وہ کس لیے آئے ہیں؟ کھانا تو ایک ذریعہ ہے، کھانا تو اس لیے کھاتے ہیں، ایک ذریعہ ہے۔ جیسا کہ آپ اگر گاڑی چلائیں تو اس میں تیل ڈالتے ہیں، وہ ذریعہ ہے چلنے کا۔ تو کھانا ایک ذریعہ اس بات کا ہے کہ بدن صحیح سلامت رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت۔ دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور جو وعدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے آئے ہیں، اس وعدے کو ہم اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ انسان بہت جلدی وعدہ بھول جاتا ہے۔ اطاعت کرنا اور نیت کا صاف ہونا، نیت کا پاک ہونا، یہی اطاعت کی فرما برداری ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اور جنت کے لیے اس کے انعامات و اکرامات کا بیان کر دیا گیا ہے۔ اور دنیا بنائی ہے، دنیا میں انسان کماتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہر کام کے لیے دنیا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت اس کے دل میں ہونی ضروری ہے۔ انسان جہاں پر جو عمل کرتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں مقام حاصل کرتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ جس طرح دنیا میں بیت اللہ ہے، اسی طرح ہر آسمان پر اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ اور 7ویں آسمان پر جو آخری ہے، جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، وہ بیت المعمور ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ جنت جو ہے وہاں کچھ نہیں، وہ تو چٹیل میدان کی طرح ہے۔ انسان دنیا میں جو عمل کرتا ہے اس عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محلات تیار کرتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جنت میں محل بننا شروع ہو جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کا محل ہے؟
کہا جاتا ہے یہ فلاں شخص کا محل ہے، اچانک اس میں تعبیر ختم ہو جاتی ہے تو پوچھتے ہیں وہ یہ تعبیر کیوں ختم ہو گئی؟ کہا صاحب انہوں نے اعمال کرنا بند کر دیا، عمل کرنا بند کر دیا، را میٹیریل نیچے سے آتا تھا وہ آیا نہیں، ہمیں تعبیر بند کر دیا۔ تو یہاں پر جو عمل کیا جاتا ہے اسی عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں دارالعلوم میں ایک بزرگ تھے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے۔ وہ مجروح صفت انسان تھے، مجروح تھے، اکثر استغراق میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ کے عالم۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 لاکھ روپے لینے ہیں۔ اب سے تقریباً 100 سال پہلے 3 لاکھ روپے کی کتنی بڑی ہے۔ اور ایک مولوی آدمی، ایک بزرگ آدمی 3 لاکھ روپے کو کیا کرے؟ تو لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت 3 لاکھ روپے کیا کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی اللہ کے پاس تو ہے، ہم تو دیں گے اس کو، کچھ بھی کریں۔ تو حضرت اسی بات کے لیے دعا کرنے لگے۔ استغراق کی کیفیت رہتی تھی کہ اللہ میاں مجھے 3 لاکھ روپے دیتے، مجھے 3 لاکھ روپے دے دے۔ اسی درمیان میں حضرت کی آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں اعلیٰ قسم کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ حضرت مولانا یعقوب صاحب نے تو بتایا گیا یہ جنت ہے، اور جنتیوں کے محلات ہیں۔ آپ نے معلوم کیا کہ ایک بہت بڑا محل تھا جو سفید پتھر کا تھا، بہت شاندار، اس میں قمقمے لگے ہوئے تھے، روشنی تھی، چراغا تھا۔ پوچھا حضرت نے یہ محل کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ مولوی یعقوب کا محل ہے۔ تو حضرت نے کہا میں تو یعقوب ہوں، میرا محل ہے، میں جاؤں؟ تو کہا گیا کہ نہیں ابھی نہیں جا سکتے، ابھی آپ کے پاس اجازت نامہ نہیں ہے۔ کہ اچھا باہر سے دیکھ لوں، میں باہر سے دیکھ لوں۔ چار جانب گھوم کے دیکھا تو ایک کونا تھا، وہ کونا منہدم ہوا تھا، اندھیرا بھی تھا۔ پوچھا بھائی اتنا بہترین محل اور یہ یہاں سے کونا کو کیوں توڑ دیا گیا؟ اس محل کی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ تو ان سے کہا گیا کہ اصل میں مولوی یعقوب جو ہے دنیا میں 3 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس محل کو توڑ کر اس کے بدلے میں انہیں 3 لاکھ روپے بھی میں نے دے دیے جائیں۔ تو حضرت کی آنکھ کھل گئی، اللہ والے تھے، رونے لگے کہ اللہ مجھے 3 لاکھ روپے نہیں چاہیے، نہ 3 لاکھ چاہیے، نہ 3,000، نہ 3 روپے، تو میرا محل بنا دے۔ اب اسی میں رات گزر گئی۔ آخر رات میں تہجد سے ذرا قبل حضرت کی دوبارہ آنکھ لگی، دیکھا وہیں پہنچ گئے۔ وہ جا کر دیکھا، بھاگے ہوئے گئے وہیں اسی جگہ جہاں ٹوٹا ہوا تھا، تو محل تیار تھا، قمقمے لگے ہوئے تھے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ہم جو اعمال کرتے ہیں انہیں اعمال کا نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں مقام پیدا فرماتے ہیں۔ اور اعمال کا تعلق جو ہے وہ نیت پر ہے۔ ایک آدمی صدقہ دے رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ بھائی فلاں آدمی نے وہ صدقہ دینے والا ہے، میں بھی دوں۔ تو
تو اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں یہ قوم بلائی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ آپ کو عالموں کے قوم، ہم نے آپ کو علم دیا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ یہ علماء کہیں گے ہم نے واعظ کیا، تقریر کی، کتابیں لکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ان یقال له عالم، تاکہ لوگ آپ کو عالم سمجھیں، بہترین مقرر سمجھیں، بہترین واعظ سمجھیں۔ فقط قیل، آپ اس کا نتیجہ دنیا میں حاصل ہو چکا، چلیے آپ کا عمل قبول نہیں۔ پھر ایک قوم بلائی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے ہم نے آپ کو دولت دی، ثروت دی، مال دیا، اسباب دیا، تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ یہ کہیں گے صاحب ہم نے مسجدیں بنوائی ہیں، ہم نے مدرسوں میں عطا کیا ہے، ہم نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ان یقال له فسخی، تاکہ لوگ آپ کو سخی کہیں۔ فقط قیل، ہو چکا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ صدقہ اگر دیا جائے، فی سبیل اللہ اگر دیا جائے تو ایک ہاتھ سے دیا جائے، دوسرے ہاتھ کو پکڑنا۔ مرزا غالب ایک شاعر ہوئے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا میں مانوں زہد گرچہ نہ ہو ریائی، میں مانوں زہد گرچہ نہ ہو ریائی، پاداش ملکو طمع خام بہت ہے۔ یعنی زہد اس وقت تک مانے اگر اس کے اندر ریائی نمائش نہ ہو، کیونکہ عمل کو پاماش، عمل کو پاداش کرنے کے لیے، عمل کو برباد کرنے کے لیے رتی برابر طمع جو ہے وہی کافی ہے۔ تو پھر ایک جماعت بلائی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ہم نے آپ کو طاقت دی، شجاعت دی، بہادری دی، آپ نے کیا کیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے بہت کوشش کی، کہیں ضرورت ہوتی تھی وہاں ہم اڑ جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ان یقال له جواد، تاکہ لوگ آپ کو بہادر سمجھیں۔ فقط قیل، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال نیک کے ساتھ ساتھ اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر اعمال کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ اعمال پاداش ان کی ختم ہو جاتی ہے، اس عمل کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نیتوں کو صحیح فرمائے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز اتنی پڑھ رہا ہے اور خیال یہ ہے کہ لوگ سوچیں کہ بہت طویل نماز پڑھتا ہے، تو اس نماز میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نوافل اور تہجد گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ ایک امام صاحب سے کہنے لگے کہ آپ نماز بہت جلدی پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا میں نماز تو صحیح پڑھاتا ہوں۔ کہنے لگے عظمت والی نماز نہیں ہے۔ جو بزرگ تھے ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ عظمت والی نماز تو نفلوں میں ہوتی ہے، اوپر ہوتی ہے۔ مسجد کی نماز تمہارے نزدیک اگر عظمت والی نہیں تو تمہارے نزدیک عظمت والی نماز جو ہوگی وہ نوافل اور پڑھیں، جا کے گھر پڑھتے رہو جتنی دیر تک پڑھنا، تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ اعمال جو ہیں
وہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیتوں کو صحیح فرمائے اور تعلق با اللہ پیدا فرمائے. آخری دعوانا دعا کریں گے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وعافو وتكرم وتجاوز ما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم. لا إله إلا الله العلي الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا خذلته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من نوائب الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اشرح صدورنا ونبر قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، اکرم الاکرمین ہیں، ارحم الراحمین ہیں. ہمارے تمام گناہ کو معاف فرما دیں، تمام لفظوں کو درگزر فرما دیں، تمام سیئات کو اثرات کو بدل فرما دیں. آپ ہمارے سے راضی ہو جائیں. الہ العالمین اپنی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیں، اپنا ڈر ہمارے دل میں پیدا فرما دیں. سرکار عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیں. آپ کی شفاعت ہمارے لیے مقدر فرما دیں. آپ کے استغفار سے جان حوصلہ عطا فرما دیں. آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنا دیں. الہ العالمین اکرم الاکرمین اس مجلس کو انتہائی طور پر قبول فرما دیں. الہ العالمین ہمیں تمام اعمال کو صحیح نیک ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا فرما دیں، اخلاص پیدا فرما دیں. عبادات کو الہ العالمین قبول فرما دیں. ہماری نمازوں کو قبول فرما دیں، ہمارے جیب استغفار کو قبول فرما دیں. ہمارے تمام اعمال کو الہ العالمین اپنے بارگاہ نزدیک میں شکر قبول عطا فرما دیں. الہ العالمین بے روزگاروں کو روزی عطا فرما دیں، تنگدستوں کی تنگدستی دور فرما دیں، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دیں، بیماروں کو صحت شفا تندرستی عطا فرما دیں. بہت سے بیمار ایسے ہیں جو بیمار جن کے بارے میں ڈاکٹر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ لا علاج مرض ہے، لیکن آپ کے لیے کوئی لا علاج مرض نہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بیماری جسے دی ہے شفا وہی دینے والا ہے. الہ العالمین آپ اپنے فضل و کرم سے ایسے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ. یہاں پر جو حاضرین موجود ہیں ان میں یا ان کے اعزا اقربا میں یا ان کے تعلق والوں میں یا ان کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے انہیں سب کو صحت عطا فرما دیں. الہ العالمین عافیت کا معاملہ فرما دیں. ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیں. ہر برائی سے ہر شر سے حفاظت فرما دیں. الہ العالمین گھر کے اندر خواتین کو بھی ہدایت عطا فرما دیں اور مردوں کو بھی ہدایت عطا فرما دیں. دین کے اوپر چلنا ہمارے لیے مقدر فرما دیں. اس ملک میں امن اور سکون عطا فرما دیں. اس ملک کے اندر جو حضرات علماء کرام کوشش کر رہے ہیں اور علم دین کے فروغ کے لیے ہر وقت قدم بقدم
بڑھا رہے ہیں، الہ العالمین ان کے جذبے کو انتہائی طور پر قبول فرما دے، ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے ملکوں میں بالخصوص ہندوستان کے اندر الہ العالمین ظالم حکومت سے وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے دین کی، جان کی، مال کی، عزت کے، آبرو کے، اولادوں کی، مال کے اسباب کی حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین ان کے گھروں کی حفاظت فرما دے، ان کی شہریت کے اندر استحکام عطا فرما دے، ان کے مدرسوں کی اور مسجدوں کی حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین آنے والے ایام میں الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ایسے ظالموں کو عبرتناک شکست عطا فرما دے۔ الہ العالمین پورے عالم کے اندر جو مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ الہ العالمین پورے عالم کے اندر جو ہمارے حکمراں ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما دیں، ان کو بھی دین پر چلنا مقدر فرما دیں۔ الہ العالمین ہمارے لیے راحت اور سکون کا معاملہ فرما دیں۔ ہم اگر جئیں تو اسلام پر جئیں، ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرما دیں، مرتے وقت کرنا توحید کرنا شہادت زبان جاری فرما دیں۔ اور الہ العالمین ان کے نصیر جب سوال کرے من ربوں کا مادین ہوگا اس وقت اپنا رحم اور کرم عطا فرما دیں، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما دیں، عالم برزخ میں اپنا رحم اور کرم عطا فرما دیں، محض اپنے فضل و کرم سے اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ خیر میں جنت میں داخلہ ہمارے لیے مقدر فرما دیں۔ الہ العالمین جہنم ہمارے اوپر حرام فرما دیں۔ اے الہ العالمین اے اکرم الاکرمین، ہم مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں، ہمارے ذمے جو حقوق اللہ حقوق العباد ہیں وہ ادا کرنا ہمارے لیے مقدر فرما دیں۔ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں یا متوقع ہیں، یا ہم لوگوں سے سفر کے دوران دعا کے لیے کہا ہے، یا یہاں کے علماء سے دعا کے لیے کہتے ہیں، یا یہ حضرات جو یہاں موجود ہیں ان کے الگ الگ مقاصد ہیں، آپ سب کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، آپ علیم الخبیر ہیں۔ الہ العالمین ان سب کے حسن و گمان کے لاز رکھتے ہوئے ان کی تمام دلی مرادوں کو پوری فرما دیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔